اسلام میں جو سیکس ڈسپلن ہے نا یہ بہت سخت ہے. اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگیوں میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک یونیک پرسنالٹی تھی. وہ امت کے باپ بھی تھے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو ان کا تو ہمارا ایک باپ اور اولاد والا رشتہ ہے روحانی اعتبار سے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو نالج تھا, اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل تھی, وہ انہی کا خاصہ تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کیا, تو وہ بھی پردے کے اندر. یعنی سیدہ عائشہ ماں ہونے کے باوجود قرآن کے حکم کے تحت ان کا پردہ ہے امتیوں سے. حتیٰ کہ سورۃ الاحزاب میں آیا کہ آپ نے پردے میں جو لین دین کرنا ہے اس میں اپنی آواز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے دل میں کوئی روگ ہے تو وہ غلط طرف غلط انٹینشن کے ساتھ جائے. ظاہر ہے کہ وہ ایک سیکس تو بڑا پوٹنٹ جذبہ ہے, آپ کو پتہ ہے. تو یہ تو ایک آنرری رشتہ ہے نا, تو یہاں تو چانسز ہیں کہ کوئی ڈیویٹ کر جائے. تو اس اعتبار سے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے لوگ مسائل پوچھتے تھے لیکن پردے میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. اور وہ ماں کی حیثیت سے وہ بات ہی یہاں سے سٹارٹ کرتے تھے, اماں جان یہ بتائیے, اماں جان یہ بتائیے. یعنی آپ سے جو عمر میں بڑے تھے وہ بھی آپ کو اماں جان کہہ کے پکارتے تھے. اس کے بعد یہ کوئی لیگیسی چلی نہیں آگے کہ تابعین نے کوئی درس لیے ہوں صحابیہ عورتوں سے یا تابعیہ عورتوں سے, تبع تابعین نے درس لیے ہوں. اس لیے میں تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایک بہت بڑی آج کے دور کی اسکالر ہیں اور قرآن کے حوالے سے ان کی بہت بڑی خدمت ہے. تو میں تو اسٹوڈنٹس کو کبھی یہ ریکمینڈ نہیں کرتا, میل اسٹوڈنٹس کو, کہ وہ ان کے درس سنیں, کیونکہ ان کے جو بولنے کا انداز ہے نا اس طرح کے انداز کے ساتھ آپ مرد کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے. یعنی جسے ایک تھوڑا لچھے دار انداز, یہ میں ان کے لیے نہیں استعمال کر رہا, میں ذرا آسان اردو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. عورتوں کے لیے ان سے بیسٹ کوئی ٹیچر نہیں ہے اور انہوں نے ریولوشن برپا کی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی دو زندہ کرامتیں ہیں ان کے جانے کے بعد. ایک ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی جو اپنی ویڈیوز میں ابھی بھی زندہ ہے, اور دوسری فرحت ہاشمی. تو یہ یعنی دو لوگوں نے قرآن کے حوالے سے وہ کام کیا ہے جو صدیوں میں کسی نے نہیں کیا. اور نہ صرف قرآن کے حوالے سے کام کیا بلکہ ایسے اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیے کہ جنہوں نے قرآن کی آواز دنیا کے ہر کونے تک پہنچائی, اور ان کے اندر وہ پیشن پیدا ہو گیا کہ ہم نے اب اس دعوت کو لے کے چلنا ہے. تو یہ جو آج کل علماء کا یہ والا سلسلہ شروع ہوا ہے نا جی, کہ جس میں یہ عورتوں کے ساتھ اس طریقے سے انٹریکشن کرتے ہیں, یہ انتہائی خطرناک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے علماء کو میلائن کرنے کے لیے. یہ آہستہ آہستہ وہ داخل ہوتا ہے نا. اب دیکھیں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. اچھا, اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ایک بالکل کوئی ایکسٹریم لیول پہ کوئی علیحدہ ہو جائے جہاں پہ ایک پبلک گیدرنگ ہے اس میں فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال جب آپ 1-to-1 انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں انٹرویو میں اور آنکھوں کا بھی انٹریکشن ہوتا ہے, تو یہی وہ چیز ہے جس کو منع کیا گیا نا سورہ النور کے اندر, کہ پہلے مومن مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ انہیں حکم دو اے نبی علیہ السلام اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. یعنی مرد و عورت جو ہیں یہ آپس میں اس طرح کا کوئی انٹریکشن نہیں کر سکتے نامحرم انٹرویو والا. اب دیکھیں مجھے بتائیں سورہ نور کے ہوتے ہوئے میں کس طرح یہ لوگوں کو الاؤ کروں کہ وہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہوئے یہ والا معاملہ کریں انٹریکشن کا اس اعتبار سے. تو میرا خیال ہے عورتوں میں ایسے یعنی ایسی اینکرز موجود ہیں جو ان کا اچھا انٹرویو کر سکتی ہیں, تو وہ کریں اور اچھے طریقے سے اپنی بات ان تک وہ پہنچائیں. بہت اچھی بات ہے. لیکن مردوں کے ساتھ جب انٹریکشن ہوگا نا جی, وہ پھر بقول خان صاحب کے خطرناک نہیں خطرے ناک ہو جائے گا. اور وہ بات پھر آگے یعنی ایک اس طریقے سے اس میں شیطان داخل ہوتا ہے کہ باقی لوگ پھر جو باتیں کرتے ہیں اور پھر دل کا روگ جو ہے وہ بعض اوقات سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے شیطان تو ہر ایک بندے کے ساتھ اٹیچ ہے نا. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں اسلام میں عورت کی آواز کا بھی مرد کے پوائنٹ آف ویو سے پردہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر مرد امام بھول جائے گا
تو مرد اسے سبحان اللہ کہہ کے غلطی پر مطلع کریں گے اور عورتیں سبحان اللہ نہیں کہیں گی، تصفیق، ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی۔ اب مجھے بتائیں، سبحان اللہ کہنے کی بھی ممانعت ہے، اس میں بھی آواز کا بلند کرنا عورت کے لیے مردوں کی موجودگی کے اندر یہ منع ہے، تو آپ سیکس ڈسپلن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرائڈ نے تو کچھ عرصہ پہلے ہمیں بتایا نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس کا ہے، لیکن اسلام نے تو بہت عرصہ پہلے کہہ دیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ اس میں کوئی عورتوں کی تذلیل نہیں ہے، ان کے لیے آنر ہے کہ عورت اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکٹ فل چیز بنائی ہے، اسی لیے اسے پردے کا، حجاب کا حکم دیا گیا، یہ اس کے لیے آنر ہے۔ یعنی مرد کے ساتھ اگر اسے کمپیئر کیا جائے تو وہ اسے پازیٹیولی اس اعتبار سے دیکھے۔ عورت کا مطلب ہی ہے پردے کی چیز، ہم کہتے ہیں ستر عورت، مرد کی چھپانے کی چیز، تو چھپانے والی عورت کا مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے۔ تو یہ عورت کے لیے آنر ہے کہ مرد اس کے لیے کما کے لاتا ہے، اسے گھر میں ایک ملکہ بنا کے رکھتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا سٹیٹس دیا ہے تو وہ اس کو اویل کرے۔ تو یہ سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں جو اسلام کا ڈسپلن ہے نا، واقعی سیکس اتنا پورٹنٹ جذبہ ہے کہ یہ ڈسپلن ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں مجھے اسلام کی دو چیزیں بڑی پسند ہیں، ایک عقیدہ توحید، توحید ایسی ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہاں نہ وہ اللہ کا کوئی قریبی ہے نہ کوئی دور کا، بس اللہ اللہ ہی ہے، تاکہ آپ گاڈ اورینٹڈ ہوں اور اللہ کے سوا ہر ایک کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے۔ اور دوسری چیز سیکس ڈسپلن، یہ اتنا غیر معمولی جذبہ ہے مرد و عورت کا کہ اس میں شیطان داخل ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کو شیطان نے ورگلا دیا، اور سب سے بڑھ کر میں جب سورہ یوسف پڑھتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ اندازہ کریں یوسف اس عورت کا قصد کرتا جو اس کی ماں تھی، منہ بولی ماں تو تھی۔ مجھے بتائیں جس عورت نے کسی بچے کو پالا ہوتا ہے چھوٹی عمر سے، وہ بچہ اسے ماں کی نظر سے ہی دیکھتا ہے، بالکل۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اتنا غیر معمولی جذبہ ہے کہ وہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے، یعنی چوزن پیپل تھے۔ ایک ہے مخلص، اخلاص شو کرنے والا، وہ مخلص تھے، تو وہ تو مخلص تھے، باقی تو مخلص نہیں ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور میں اس معاملے میں اپنی اس پلیٹ فارم کے اعتبار سے 3 چیزیں میں نے بالکل بین کی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 دولت کا فتنہ، کوئی چندہ بک نہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 شہرت کا فتنہ، کوئی میں کسی ٹور پہ نہیں جاتا، کسی یونیورسٹی میں لیکچر نہیں دیتا کہ میرا اس طرح کا انٹریکشن ہو کہ کوئی اندر اس قسم کا بڑا پن پیدا ہو۔ بھائی جس نے دیکھنا ویڈیوز میں دیکھے، اتنی اچھی آپ بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، لوگ گھروں تک بات پہنچ رہی ہے۔ اور تیسرا جو ہے نا وہ عورت کا فتنہ، یہ فتنہ پنجابی والا نہیں، عربی والا، یعنی آزمائش۔ جی آزمائش۔ اور اگر آپ ان 3 فتنوں سے بچ جائیں، زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے آپ کو ڈی ٹریک نہیں کر سکتے، یہ میرا دعویٰ ہے الحمدللہ۔ زبردست۔ علی بھائی ایک اور چیز جو ہم نے سنی آپ سے کہ مرد کو حکم ہے نگاہ نیچی رکھنے کا، جی اگر مرد عورت کو دیکھتے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، بد نظری ہے، لیکن آپ کے ہاں شاید کچھ ایسا آپ بتاتے ہیں کہ اگر عورت اس طرح دیکھے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اس کو اس طرح سے بد نظری کا گناہ نہیں ہاں جی، وہ اس اعتبار سے ہے کہ جو عورتیں ہیں نا، ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹریکٹفل بنایا۔ اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا نا تو مردوں کو بھی حجاب کروایا جاتا، نہیں کروایا جاتا۔ لیکن اس میں عورت میں اگر شہوت آ جائے نا تو وہ نہ کسی میل ٹیچر کی ویڈیوز دیکھ سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، پھر اس کے ساتھ وہ ایلیمنٹ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن مرد جو ہے نا ان اینی کیس، چاہے شہوت انیشلی ہو یا نہ ہو، اس نے عورت کو نہیں دیکھنا، اس سے بات نہیں کرنی، الا یہ کہ اب جس طرح کسٹمر ڈیلنگ ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور باقی معاملات وہ یعنی ایکسیپشنز ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ کہہ سکتا ہے کہ جی میری نظر صاف ہے، میری نیت صاف ہے، نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ اور مجھے بتائیے یہ جو آپ کو پاکیزہ رشتے بنا کے پیش کرتے ہیں، ایک کیپٹن نے مجھے کال کی، وہ کہتا ہے جی علی بھائی مجھے ایک عورت کے ساتھ پاکیزہ محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا یار یہ پاکیزہ محبت کون سی ہوتی ہے؟ وہ پاکیزہ محبت اس کو کہہ رہے تھے کہ ہماری اچھی دوستی ہے لیکن ہم ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرتے۔ کسی اور کے لیے پاکیزہ محبت یہ ہوگی کہ دوستی ہے اور ٹچ کرنے کی حد تک ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ ہاں تو یہ بڑھتے تھیندے بندہ تھین جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی اسلام میں جو پاکیزہ دوستی ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، تم نے کوئی بھی 2 محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں دیکھے ہوں گے۔
تو نبی علیہ السلام نے جو رشتہ بتایا وہ تو میاں بیوی کا ہے. اس طرح کا تو کوئی رشتہ نہیں ہے جی پلانٹ ارتھ پہ سب سے اسٹرانگ مضبوط، بلکہ جسے وہ ہمارے استاد ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب، ڈاکٹر تو میں آنری طور پہ انہیں کہہ رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں نا کہ یہ خدائی رشتہ ہے ایک زمین کے اوپر. ظاہر ہے کہ یہ آپ کا جو خاندانی سسٹم ہے وہ سارے کا سارا اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا. تو یہ ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو اس رشتے کو آپ انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس ہو. یعنی لباس اور انسان کا کوئی پردہ نہیں ہے. یہ ایسی بہترین انداز میں اس رشتے کو بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد تو کسی اور دوستی کی ضرورت ہی نہیں، میں کہتا ہوں.